الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، عزیز بچوں، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا ایک مرد اور عورت سے فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان انسانوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کر کے آپس میں تعارف کا ایک ذریعہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپسی رشتوں کا پورا خیال رکھو اور صلہ رحمی کو باقی رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سب باتوں کا نگران ہے، دیکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ عمر کے جس مرحلے میں ہیں وہ اپنی زندگی کا سب سے سنہرا دور ہے، گولڈن پیریڈ ہے۔ اس سے بہتر عمر کا کوئی وقت نہیں ہوگا آپ کے لیے، جبکہ جذبات، احساسات، امنگیں، آرزویں پورے طاقت کے ساتھ آپ کے اندر جوش مار رہے ہیں، موج زن ہیں۔ آپ ترقی اور پیش قدمی کے شدید خواہش مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عمر کے اس مرحلے میں پہنچایا ہے۔ آپ زندگی کی نئی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا شروعات کر چکے ہیں۔ اس آنے والی نئی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے مختلف مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ان مرحلوں کو آپ خوشگوار انداز میں نبھا کر کے اپنی زندگی کو چار چاند لگا سکتے ہیں، خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس پہلو سے آپ کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کا تعلق دو ذاتوں سے ہے، خالق سے ہے اور مخلوق سے ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق اس حیثیت سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق اور رحیم ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تعلق جب جڑتا ہے، جب کبھی بھی کسی ذات سے تعلق جڑتا ہے تو وہاں خود بخود کچھ حقوق طے ہو جاتے ہیں۔ حق کیا ہے، اس کی تعریف ذرا ہم غور کر لیں۔ کسی کا کسی کے لیے کوئی چیز یا کسی کام کا ادا کرنا واجب ہو، کسی کے لیے، کسی ذات کے لیے کسی کام کا یا کسی چیز کا ادا کرنا واجب ہو، یہی حق ہے۔ خالق کا بندوں پر حق یہ ہے
کہ بندے اس کے ساتھ شرک نہ کریں، صرف اس کی عبادت کریں۔ مخلوق کے ساتھ بندے کا حق یہ ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہیں، اس تعلق کی نوعیت کیسی ہے، کس قسم کا اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اس کے حساب سے اس کا حق طے ہوتا ہے۔ مثلا والدین ہیں، والدین کے حقوق الگ ہیں، میاں بیوی ہے تو ان کے حقوق الگ ہیں، بچے ہیں تو ان کے حقوق الگ ہیں، پڑوسی ہیں تو ان کے حقوق الگ ہیں، وطن ہم وطن ہیں تو ان کے حقوق الگ ہیں۔ اس طرح تعلق کی نوعیت جیسے جیسے بدلتی ہے، حقوق کا انداز بھی اسی حساب سے بدلتا ہے۔ اور ہم سب کو اچھی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو تعلق مخلوق کے درمیان ہوا وہ میاں بیوی کا تعلق تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر کے ان کا رشتہ کر کے ان کی شادی کروا دی۔ پھر جب ان سے اولاد ہوئی تو اولاد کا رشتہ، تیسری پیڑھی اولاد پیدا کی آئی، اولاد جب آئی تو بھائی بہن کا رشتہ خود بخود وجود میں آ گیا، والدین کا رشتہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ پھر آگے بڑھ کر کے جب نسل آگے بڑھی، چوتھی پیڑھی میں پہنچی تو وہاں پر جو ہے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کا رشتہ پیدا ہوا، نانا نانی، دادا دادی کا رشتہ پیدا ہوا، بھانجے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے اور بھتیجیاں، اس طرح کے رشتے سب پیدا ہوتے چلے گئے۔ یوں رشتے جو ہے بنتے چلے گئے۔ تو رشتوں کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ پیدا ہوا وہ تھا میاں بیوی کا رشتہ۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتوں کے تعلق سے بڑی گہری بات کہی ہے۔ اس رشتے کی افادیت پر بڑی وسیع معلومات موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور بڑی گہری بات قرآن مجید نے یہ کہی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا رشتہ، یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں لباس سے انسان کو کیا رشتہ ہے۔ لباس جو ہے انسان کا اس کے بدن سے سب سے قریبی رشتہ رکھتا ہے۔ لباس کے بعد ہی دوسرے رشتے اس کے جسم سے جڑتے ہیں۔ تو لہذا میاں بیوی کا رشتہ لباس سے جوڑا گیا ہے، تو لباس جو ہے جسم کو راحت پہنچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ لباس جو ہے جسم کو زیب و زینت بخشتا ہے۔ لباس جو ہے ستر پوشی، عیب پوشی کرتا ہے۔ لباس جو ہے انسان کے لیے زیب و زینت کا کام دیتا ہے۔ اس طرح لباس حفاظت کرتا ہے، زینت بخشتا ہے، قربت پیدا کرتا ہے۔ یہ چار رشتے لباس پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ میاں بیوی کے آپس میں رشتے بھی لباس کی طرح ہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی عیب پوشی کریں گے، ستر پوشی کریں گے، زندگی کی گاڑی کو ایک ساتھ کھینچیں گے، جس سے ان کے اندر آپس میں باہمی اعتماد آئے گا، قربت پیدا ہوگی، جیسا لباس کے اندر قربت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپانے والے ہوں گے جیسے لباس چھپاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے زیب و زینت ہے لباس، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت ہے۔ اگر لباس کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو لباس جو ہے
زینت نہیں بخشے گا جسم کو، لباس دور ہو جائے گا جسم سے تو جسم کے اندر زینت نہیں پیدا ہوگی. اسی طرح میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے دور رہیں تو ان کی زندگی کے اندر خوبصورتی اور زینت نہیں آئے گی، خوبصورتی نہیں آئے گی. جہاں دیکھیں کہ ہم میاں بیوی مل کر کے زندگی کی گاڑی کو کھینچتے ہیں، وہاں زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور خوشنما بن کر کے لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے میاں بیوی کا رشتہ یہ انتہائی اہم رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر جو ہے قرآن نے یہ کہا کہ اس رشتے کو سب سے پہلے قائم کیا جائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ بے جوڑ جتنے بھی مرد اور عورتیں پائے جاتے ہیں ان کے نکاح کرا دیے جائیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. ایم کی جمع ایامہ ہے، چاہے وہ بے جوڑ مرد، یعنی شوہر مرد ہے تو اس کو جو ہے عورت، اس کی بیوی کا جوڑ اس کے ساتھ رکھا جائے، اور عورت ہے تو اس کے ساتھ شوہر کا جوڑا اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، نکاح کو چھوڑے گا، وہ میرے طریقے سے دور ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نکاح سے جو ہے ایک تو عفت اور عصمت کا حصول ہوتا ہے، عزت باقی رہتی ہے، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے نکاح سے. اور دوسری بات کہ نسل انسانی کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم ایک مقررہ وقت تک دنیا کے اندر رہیں گے اور پھر دنیا سے گزر جائیں گے. ہم جب دنیا سے گزر جائیں گے تو ہمارے بعد ہماری جگہ کو لینے کے لیے دوسری نسل چاہیے. تو نکاح سے آئندہ نسل انسانی کی افزائش ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. اور پھر یہ اضافہ جو ہے نکاح کی وجہ سے ایک بہترین سسٹم کے اندر تربیت پا کر کے بہترین بچے نسل انسانی کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. اور تیسری بات، نکاح سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ مرد و زن کے اندر میاں بیوی کے صلاحیتوں کے اندر نشو نمائی پائے جاتے کا حصول ہوتا ہے. کہ میاں بیوی جب ایک ساتھ نکاح کے بعد ساتھ رہتے ہیں تو شوہر کسی خاندان سے ہوتا ہے، بیوی کسی اور خاندان سے ہوتی ہے. جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے سنبھالتے ہیں. یہ الگ عادتیں والے ہیں، وہ الگ عادتیں والا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے چلتے ہیں. ان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے. عورت جو ہے شوہر کے خاندان والوں کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی خدمت کرنے کا ایک نیا داعیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر عورت جو ہے نئے خاندان میں آتی ہے تو خاندان کو سنبھالنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے کہ کس طرح شوہر کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کس طرح شوہر کے اپنے ساس سسر کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کس طرح جو ہے معاملہ کیا جائے، وہ سب کچھ سیکھتی ہے. پھر وہ جو ہے ان کے اندر صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ ایثار اور قربانی، اور پھر جو ہے ہمدردی اور غمخواری، اور ایک دوسرے کی چیزوں کو مل بانٹ کر کے استعمال کرنا یا کھانا پینا، یہ ساری تربیت جو ہے اسی خاندان اور اس ازدواجیت اور اسی شادی کے نتیجے میں میاں بیوی کو حاصل ہوتے ہیں. چوتھی بات جو شادی کی وجہ سے، ازدواجیت کی وجہ سے جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین نسل دین کی خدمت کے لیے انسان پیش کرتا ہے. جہاں والدین اپنے بچوں کے تربیت کرتے ہیں، بہترین تربیت کرتے ہیں، ان کے اندر اچھی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، تو وہ آئندہ دین کی خدمت کے لیے ایک نئی نسل تیار ہو کر کے آتی ہے. دین کی خدمت کے لیے نئی نسل
دو طریقے سے آ سکتی ہے. ایک تو تبلیغ کے ذریعے سے کہ لوگوں میں دین کو پھیلایا جائے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوں اور وہ دین کی خدمت کریں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے، ان کے اندر سارے اوصاف بھرے جائیں، ان کے اندر اچھی صفتیں پیدا کی جائیں، ان کی تربیت کی طرف دھیان دیا جائے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا پورا انتظام کیا جائے. تو وہ بچے ایک بہترین ماحول میں پل کر کے، جوان ہو کر کے، دین کی خدمت کے لیے تیار ہو کر کے ایک نئی پیڑھی بن کر کے سامنے آتے ہیں. اس طرح دین کی اشاعت کا کام بھی جو ہے، اس شادی کی وجہ سے دین کی اشاعت کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، قوت نصیب ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے شادی کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ایک بہترین ٹھکانہ میاں بیوی کو نصیب ہو جاتا ہے، ایک گھر ان کو مل جاتا ہے، ایک بہترین ٹھکانہ ان کو مل جاتا ہے. اور پھر شادی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے کسی کے حق میں زیادہ رزق لکھا ہوا ہوتا ہے. جب وہ جوڑا دوسرے سے ملتا ہے، اپنے جوڑے سے ملتا ہے، تو اپنے اضافی رزق کے ساتھ ملتا ہے. اس طرح جو ہے ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر جب میاں بیوی اپنی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو ان کے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آج اس قابل ہو گئے کہ یہ اپنی زندگی کو خود چلا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خود سنبھال سکتے ہیں اور ہماری دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے شادی کے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جہاں شادی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں اسلام نے کہا کہ جہاں آپ شادی کریں گے، میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کریں گے، تو آپ پر جو ہے ایک بہترین خاندان فراہم کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک بہترین خاندان بننا ہے آپ کو، تو آپ پر بحیثیت شوہر کے کچھ حقوق ہوں گے اور بیوی کے بحیثیت زوجہ کے اس کے اوپر کچھ حقوق ہوں گے جو ایک دوسرے کو ادا کرنے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی وجہ سے، جن کو ادا کرنے سے جو ہے دونوں کی زندگیاں انتہائی حسین ہو جاتی ہیں. عام طور پر ہمارے نوجوان بچے بچیاں جن کے رشتے کرائے جاتے ہیں، جن کی شادیاں رچائی جاتی ہیں، بسائی جاتی ہیں، ان کو ان باتوں سے علم نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ نہیں معلوم کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں جن کو ادا کرنے سے بیوی میری زندگی میں خوشحال زندگی گزار سکتی ہے. بیوی کو یہ نہیں معلوم کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں جس کی وجہ سے، جن کو ادا کرنے سے شوہر مجھ سے خوش رہ سکتا ہے اور ہماری زندگی دنیا کے اندر جنت نظیر بن سکتی ہے. یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں شوہر کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہیں یا بیوی کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں اور زندگی کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہے اور نتیجے میں جو ہے زندگی اجیرن بن جاتی ہے، جہنم کا روپ اختیار کر لیتی ہے. یہاں تک کہ جدائی اور فصل کی نوبت آتی ہے اور پھر خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر معاشرے کے اندر فتنہ و فساد مچتا ہے. آئیے ہم آج ان باتوں کی جانکاری آپ تک پہنچائیں، آپ کو بتلائیں کہ جن کے شوہر کے بحیثیت شوہر، بحیثیت زوج کے، اس کے اوپر بیوی کو کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے شوہر کے حقوق کو گنواتے ہیں. شوہر کے حقوق میں سب سے پہلا حق جس کو ادا کرنا ضروری ہے، بیوی کو ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت اور اس کی رضامندی کے حصول کی کوشش کرے. ایک بیوی جب اپنے شوہر کی زوجیت میں آتی ہے تو بیوی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی خوشی کا خیال رکھے اور اس بات کو تسلیم کر کے چلے کہ میرا شوہر میرے خاندان کا ذمہ دار ہے، میرے گھر کا ذمہ دار ہے. تو شوہر کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے،
جب وہ حکم دیتا ہے تو میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ میں اس کے حکم کی اطاعت کروں، اس کے حکم کے تحت چلوں۔ شوہر جس بات کو پسند کرتا ہے اس بات کا خیال رکھے، بیوی کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ بیوی جہاں شوہر سے بہت سارے فائدے حاصل کر رہی ہے، اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے فراہم کردہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کے لائے ہوئے لباس کو پہن رہی ہے، اس کے لائے ہوئے غذاؤں کو کھا رہی ہے اور اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کے بچوں کا خیال کیا جا رہا ہے، اس کی بیماری اور اس کی خوشی کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، بیماری میں اس کے علاج کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو بیوی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو سربراہ مانے، اپنے خاندان کا سربراہ مانے، اپنا سردار مانے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی خوشی کا خیال رکھے۔ جب ایسا کرے گی بیوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان بھر کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کو راضی رکھے اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سے جس جنت میں چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ جہاں وہ نکاح کر کے شوہر کی زندگی کے اندر داخل ہو رہی ہے تو بحیثیت بیوی کے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی خوشی کا خیال رکھے، اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، شوہر جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہی اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ دوسری بات، البتہ اطاعت کے اندر اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اگر شوہر ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں شوہر کی اطاعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا شوہر اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ شرک کرے تو وہاں بیوی شوہر کے حکم کا انکار کرے، یا شوہر جو ہے بے روی کے اوپر چلنے کا حکم دے رہا ہے، غلط قسم کا لباس پہننے کے لیے کہہ رہا ہے، یا حرام کمائی لا کر کے کھلانا چاہتا ہے تو وہاں انکار کرے بیوی۔ تو جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر جو ہے شوہر کی اطاعت کرنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں شوہر کا حکم کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن مجید نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکرم محترم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم اور محترم بنایا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میاں بیوی دونوں مکرم ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ کیا کہتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ شوہر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے تو اس کی خلقت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اضافی صفتیں رکھی ہیں۔ جسمانی طور پر وہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ خاندان کو سنبھالنے والا ہے، خاندان کی حفاظت کرنے والا ہے، خاندان کو جو ہے رزق پہنچانے والا ہے، خاندان میں اپنے بچوں کی نگرانی تربیت کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اس کو جو ہے زیادہ مضبوط بنایا ہے عورت کے مقابلے میں، تاکہ وہ خاندان کا سربراہ بن کر کے خاندان کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ یہاں پر فضیلت کا مطلب عورت ذلیل ہے اور مرد کو جو ہے زیادہ عزت بخشی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے والدین ہیں، والدین کی اطاعت کرنا بچوں پر ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ذلیل ہیں اور والدین یہ ہیں۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا مطلب ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ وہ اپنی جگہ محترم و مکرم ہیں، لیکن والدین کو چونکہ وہ کھلاتے پلاتے ہیں تو اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر بھی جو ہے اپنے بیوی کی حفاظت کا، رزق کا وغیرہ وغیرہ کا ذمہ دار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سربراہ ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، یہی فضیلت ہے اس کی۔ اچھا، دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جہاں شوہر جو ہے اپنا حق بیوی سے منواتا ہے، وہیں بیوی کے لیے بھی یہ حق ہے کہ شوہر بھی اس کے لیے ویسا ہی بنے سنورے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے ویسے ہی بنتا سنورتا ہوں جیسے میں ان سے پسند کرتا ہوں، جیسے میں اپنی بیویوں سے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بنے سنورے، میں بھی ان کے لیے بننا سنورنا مجھ پر بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے میں ان کے لیے بنوں سنوروں جیسا وہ میرے لیے بنے سنورے۔ دوسری بات جو بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنا ہے وہ شکر گزاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جہنم لا کر رکھی گئی، ہم نے دیکھا اس کے اندر عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عورتیں کیوں اتنی زیادہ ہیں اس میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ عورتیں ایک طویل زمانے تک اپنے شوہر کا احسان دیکھتی ہیں اور بعد میں کوئی ایک بات پر ناراض ہو کر کے اس کے سارے احسان کا انکار کر دیتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، اس کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی ہمیشہ شکر گزار بن کر کے رہے، شکر گزار بن کر کے رہے۔ تیسری بات، شوہر جب گھر کے باہر جائے تو گھر پورے کا پورا بیوی کے حوالے ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا یہ حق ادا کرے کہ اس کے گھر بار کی، اس کی عفت اور عزت کی اور اپنی عصمت کی اور اس کے مال کی، اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ بیوی کا، شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ پانچویں بات، شوہر کو جو ہے طلاق کا حق حاصل ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپسی رشتے کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنی مجبوری آ چکی ہے کہ دونوں کا آپس میں مل جل کر کے زندگی گزارنا مشکل ہے، تو اسلام نے جو ہے اس کا حل نکالا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر نہیں ہے، ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، طلاق نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ساتھ ہو گئی، اب وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے طور پر الگ ہو کر کے رہتے ہیں، لیکن مذہبی طور پر وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اسلام نے جو ہے ہر مجبوری کا حل نکالا ہے۔ اسلام نے کہا اگر اتنی مجبوری آ جائے تو یہ وہ حلال چیز ہے جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار تو دیا ہے لیکن اس کو پسند نہیں فرماتا ہے، تو لہٰذا بہت ہی مجبوری ہو جائے کہ اس کے بغیر دونوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تب جا کر کے طلاق کا حق شوہر کو چاہیے کہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ طلاق کے حق میں اس بات کا عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ شوہر سے طلاق نہ مانگے، بلا وجہ طلاق نہ مانگے، بلکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ جو عورت بلا وجہ شوہر کو مجبور کرتی ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ شوہر مجبور ہو جائے اس کو طلاق دینے کے لیے بلا وجہ، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے اوپر شوہر کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ عورت
اپنے شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرے، اس کے لیے زیب و زینت کرے، اس کے لیے بنے سنورے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے، ہر مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اچھے سے اچھی شکل میں اس کے سامنے آئے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہ ہو، ہاں جس کے اندر ایسے لباس نہ پہنے چست قسم کے، ایسے لباس جس سے جو ہے جسم کھل کر کے سامنے آ رہا ہے، جسم کا حسن جو ہے بہت زیادہ باہر پڑ رہا ہے، ایسا لباس اختیار نہ کرے، بلکہ اعتدال کے ساتھ زیب و زینت کرے، اور پھر جو ہے زیب و زینت کے اندر جو ہے افراط اور تفرید بھی نہ کرے، یعنی اتنا زیادہ پیسہ نہ خرچ کرے کہ بلا وجہ جو ہے شوہر پریشان ہو رہا ہے، کاسمیٹک آئٹم مہنگے سے مہنگے آ رہے ہیں، وہ اس کی فرمائش کر رہی ہے اور شوہر جو ہے لا کر کے دینے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے تبرج الجاہلیہ، یعنی جاہلیت میں جیسے چہرے اور جسم کا حسن نمایاں کریں، باہر لا کر کے لوگ، یعنی غیر محرم لوگوں کے سامنے اپنے حسن کا مظاہرہ کریں، اپنے چہرے اور اپنے جسم کے حسن کا مظاہرہ کریں، یا اپنے لباس اور اپنے زیور کی نمائش کریں، یا ایسے ناز و ادا سے چلیں کہ لوگوں کے سامنے وہ نمایاں ہو کر کے آ جائے۔ ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے زیب و زینت کے اندر، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیب و زینت صرف اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ خالی خونی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا کیا تم اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت نہیں کرو گی؟ کیا آپ کے شوہر کسی سفر پر ہیں؟ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت کریں۔ صحابیات اس طرح کیا کرتی تھی، مہندی لگانا، زیب و زینت کرنا، شوہر کے آنے سے پہلے نہانا دھونا، اچھے سے اچھی خوشبو لگانا اور اچھے مسکراتے انداز میں اس کا استقبال کرنا، یہ سب اور شوہر کے حقوق ہیں جو عورت کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور مزید یہ ہے کہ شوہر کے مال کو بلا وجہ خرچ نہ کرے، بے ضرورت خرچ نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ وہ بیوی کے مال میں اس کا وارث بنے گا۔ بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی کے مال کا وارث بنے گا۔ اس کی تفصیل الگ ہے کہ کتنی وراثت کیسے ملے گی، کتنی ملے گی، اس کی تفصیل آتی ہے کہ اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو نصف مال شوہر کو ملے گا، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو 1/4 مال شوہر کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق بھی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تک تو شوہر کے حقوق ہو گئے، اب بیوی کے حقوق کیا کیا ہے شوہر کے اوپر جو شوہر کو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کفالت۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا پورے مکمل طور پر کفالت کا ذمہ دار ہے۔ کفالت میں کیا آتا ہے؟ اس کے غذا کا، اس کے لباس کا اور اس کے گھر بار کا، یہ ذمہ دار ہے شوہر کو ادا کرنا ہے، ان سب باتوں کا انتظام کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو پہنتے ہو اسی معیار کا کپڑا تم اپنی بیویوں کو پہناؤ، جس معیار کا تم کھانا کھاتے ہو وہی معیار کا کھانا تم اپنی بیویوں کو کھلاؤ گے، اور جس معیار کے گھروں میں تم رہتے ہو وہاں پر تم اپنی بیویوں کو رکھو گے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول جو اہم نصیحتیں فرمائی، اس وقت یہ نصیحت بھی فرمائی کہ شوہر پر یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے روزی روٹی اور اس کے گھر کا وہ ذمہ دار ہوگا، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شوہر
خوشی سے اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری لے کر کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ اور خیرات جیسے کرتا ہے ویسے اس کو اضافی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اس کے حق میں بتلائی گئی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا شوہر کنجوس ہے۔ میرے شوہر ابو سفیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کنجوس ہیں، وہ اتنا زیادہ مال نہیں دیتے مجھ کو، تو کیا میں بلا اجازت، ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے لے کر کے ان کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھ پر گناہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم معروف طریقے سے جتنا تمہارے بچوں کی ضرورت ہے اتنا لے کر کے ان پر خرچ کرتی ہو تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کنجوسی کرتے ہیں، تو اس موقع پر بیوی کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنے شوہر کے مال میں سے معروف طریقے سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے معروف طریقے سے مال لے کر کے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو شوہر پر یہ ذمہ داری ہے، بیوی کا یہ حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا۔ تو کفالت سب سے پہلے جو حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر وہ کفالت ہے، مکمل کفالت کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کا اس کا مہر ادا کرنا ہے۔ جو بھی مہر طے ہوتا ہے وہ مہر اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مہر نکاح کے وقت میں لکھا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا۔ بہت کم خاندان ایسے ہیں جہاں پر مہر کو نکاح کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، طلاق کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس وقت مہر کو یاد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ساتھ مہر کو رکھا گیا ہے۔ تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ فوراً مہر ادا کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ مہر کو بعد میں ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ نکاح کے اہم کام نہ رکے، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ جیسے ہی سہولت ہو جائے وہ مہر کو ادا کرے۔ یہ عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اس کو لینے میں اس کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت مہر مانگ لیتی ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مہر ادا کرے گا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو مہر کی ادائیگی یہ بنیادی شرط ہے نکاح کے اندر۔ اس کو لینے میں بھی کوئی قباحت، کوئی خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے، دینے والا بھی جو ہے اس کے اندر کوئی لے تو لان نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہیلا حوالہ نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کو جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیجیے آپ صاحب۔ جی، تیسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کے ناز و ادا کا خیال کرے، اس کی دیگر سہولتوں کا، اور اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کے رشتہ داروں کو برا بھلا نہ کہے، اس کے ساتھ حسن و سلوک کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کے ساتھ رحم دلی کرے، شفقت کے ساتھ پیش آئے، اس کی بیماری میں اس کی غمخواری کرے، اس کے غم میں شریک ہو، اس کے رشتہ داروں کی عزت کرے۔ یہ سب حسن سلوک میں آتا ہے۔ شوہر کو جو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا، امہات المومنین کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اپنی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو جو ہے تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے ان کی زندگی کے بعد۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت معروف طریقے سے زندگی گزارو، ان کو خوش رکھا کرو، ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ رفقاً بالقواریر، کبھی عورتیں سختی کرتی ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھی گفتگو کرو، میٹھے الفاظ بولو، ان کی تعریف کرو، ان کے حسن کی تعریف کرو، اور ان کے اندر کوئی قباحت دیکھتے ہیں تو اس کو نظر انداز کرو۔ یہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، ناانصافی مت کرو۔ اگر ایک سے زائد بیوی ہے تو ان کے ساتھ رہنے، ان کے کھلانے، ان کی کفالت کرنے اور ان کے حق زوجیت کے اندر مکمل طور پر عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال فرما گئے، اس مرض میں آپ نے جو ہے ساری اپنی بیویوں کو جمع کر کے ان سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے، کہ میں جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دو گی۔ تو سب امہات المومنین نے اجازت دی، تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ مقیم رہے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تو عدل کا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورت کا حق خلا بھی تسلیم کرنا چاہیے، کہ عورت کبھی مجبور ہو جاتی ہے شوہر کے مختلف بری عادتوں کی وجہ سے، اس کی مختلف برائیوں کی وجہ سے عورت مجبور ہو جاتی ہے، اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتی ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ کچھ مال دے کر کے، خلا لے کر کے، وہ جو مہر اس کو دیا گیا ہے اس مہر کا کچھ حصہ ادا کر کے واپس کر کے وہ خلا لینے کا حق رکھتی ہے۔ یہ حق بھی اسلام نے اس کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو حق میراث بھی دیا گیا ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو حق ہے کہ اپنے شوہر کے مال کا، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھے حصے کی وارث بنے گی، اگر شوہر کی اولاد ہے تو 8ویں حصے کی وہ وارث بنے گی، اور وہ وارث بنے گی تو مکمل ملکیت بھی اس کی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ملکیت ہے اس کے ماں باپ کھا جا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار کھا جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں، مکمل ملکیت اس کی ہوگی۔ جیسے مہر کی وہ مکمل مالک ہوگی، وہ مہر چاہے تو وہ تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، کچھ بھی کرے، وہ اس کا اختیار ہے، یا چاہے تو شوہر کے حق میں معاف بھی کر دے، یا شوہر کو کچھ حصہ دے کر کے اس کو کھلائے پلائے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، یہ اس کا اختیار ہے۔ وہاں پر شوہر کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو روکے یا تنگ کرے یا اس پر ظلم کرے یا دوسرے طریقے سے اس کو اوپر زیادتی کرے، ایسا نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عورت کی حق ملکیت کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اس کو مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کا پاس و لحاظ اگر میاں بیوی آپس میں رکھتے ہیں تو پھر وہ گھرانہ جو ہے ایک مثالی گھرانہ بنتا ہے، جو اسلام نے بتائے ہیں کہ شوہر کی رضا جوئی کا خیال رکھے، اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے، اس کی شکر گزاری کرے، اس کو طلاق کے حق کا تسلیم کرے، اس کے حق کے میراث کو تسلیم کرے۔ اسی طرح شوہر جو ہے کفالت کرے اور اس کی جو ہے حفاظت کرے، اس کے حق خلا کو تسلیم کرے، اس کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اور پھر جو ہے آخری میں حق میراث اس کا تسلیم کرے۔ ان سب باتوں کا جب خیال رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ خاندان ایک مثالی خاندان بنتا ہے۔ وہاں پر جو ہے دونوں میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معمولی محبت پیدا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رشک فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا جوڑا ہے، یہ دو اجنبی انسان آپس میں نکاح کی وجہ سے مل گئے اور آپس میں اس قدر محبت کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہہ کر کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کی محبت کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے حقوق کی ادائیگی جو واجبات میں سے ہیں ایک دوسرے کے، جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، ان کی ادائیگی کی آسانی پیدا فرمائے، اور جو نئے جوڑے شادی کی متمنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمناؤں کے سے بھی زیادہ بہترین جوڑے ان کو نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آمین فرمائے ہماری اس دعا کو۔